تمام حضرات محبت اور احترام کے ساتھ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، وہ درود بلند آواز سے پڑھ لو، آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا، الرحمن علم القرآن، اللہ پاک رحمان ہے جس نے قرآن کو سکھلایا۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا۔ علمہ البیان، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنا سکھایا۔ آج ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی اسپیکرز، جو بھی زبان جاننے والے، جس کلچر سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ، جس کنٹری سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آنے والے لوگوں میں انبیاء ہو، اصحاب ہو، اولیاء ہو، سائنٹسٹ ہو، دنیا دار ہو، اسپیکرز ہو، اچھے بولنے والے لوگ ہو، سریلی آواز والے لوگ ہو، میٹھی آواز والے لوگ ہو، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں، ان سب کو بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا۔ علمہ البیان، انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا۔ اور اس دنیا میں الگ الگ لینگویج، الگ الگ زبانیں، الگ الگ طریقے بولنے کے، الگ الگ آوازیں۔ کچھ لوگوں کی آوازیں موٹی، کچھ لوگوں کی آواز پتلی، کچھ لوگوں کی آواز باریک، کچھ لوگوں کی آواز سریلی، میٹھی۔ ان سب کے زبانوں میں، ان سب کی آواز میں سریلی پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انگلش بات کرنے والے ہو، عربی بات کرنے والے ہو، فارسی بات کرنے والے ہو، جاپانی بات کرنے والے ہو، چائنیز بات کرنے والے ہو، اور دنیا میں کسی بھی افریقہ کے لوگ ہو، عربی ہو، عجمی ہو، تیلگو ہو، ملیالم ہو، تامل ہو، کنڑا ہو، جتنے بھی لینگویجز ہیں، وہ سارے لینگویجز بات کرنے کی اور سمجھنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی۔ اور چڑیوں کی آواز الگ، ان کے بات چیت کا طریقہ، ان کی زبان الگ، گدھے کی زبان الگ، گھوڑے کی زبان الگ، کتوں کی زبان الگ، الگ الگ جانور جتنے بھی، ان سب کے لینگویج بھی الگ ہے، ان سب کی زبان بھی الگ ہے، اور چونٹی کی لینگویج بھی ہے، چونٹی کی بھی زبان ہے۔ ایک چونٹی دوسرے چونٹی سے بات کرتی ہے، یہ اسی چونٹی کو اس کی لینگویج آتی ہے۔ اور ان سارے لوگوں کا زبان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹیوں کی زبان، جانوروں کی زبان، چوڑیوں کی زبان، انسانوں کی زبان، جنات کی زبان، دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان سارے مخلوقات کا لینگویج بات کرنے اور سمجھنے کا ٹیلنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ یہ اللہ کے پاس طاقت ہے، جس کو چاہے جو چاہے اللہ پاک عطا فرما دے۔ اور اللہ پاک اس دنیا میں گونگوں کو بھی پیدا فرماتے ہیں، جن کی زبان نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا فرما دیے جن لوگوں کے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، جو سن نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو دکھلانے کے واسطے، اللہ کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ پاک گونگوں کو بھی اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور اللہ پاک اندھوں کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے، جو دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، علم، ایجوکیشن۔ اس دنیا میں سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو اتارا ہے، اس آیت کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایجوکیشن، علم،
اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی آیت قرآن میں اتاری۔ میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ کل اگست 15 گزرا ہے، ہندوستان میں ہر اسکول میں، ہر مدرسے میں اگست 15 کو منایا گیا، پرچم کشائی کی گئی، فلیگ ہاسٹنگ کا پروگرام ہوا، ہر ایک کے جیب کے پاس انڈیا کا فلیگ بھی لگایا گیا، اور پراؤڈ کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی پیار کے ساتھ، بڑی ہی خوشی کے ساتھ ہر انڈین کے زبان پہ جملے تھے کہ میں انڈین ہوں۔ انڈیا میں برٹش کو اس ملک سے بھاگنے پر ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بڑوں نے ان سے جنگ لڑ کر برٹش کو انڈیا سے بھاگنے پہ مجبور کر دیے۔ ایسے میں کچھ مسلمان بھی آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ہسٹری کو ملک ہندوستان کی ہسٹری سے، اسکول کے کتابوں سے، سلیبس سے، اور جو بھی اسکول کی کتابوں میں انڈین فریڈم فائٹرز کے نیم سے، انڈین فریڈم فائٹرز کے نیم، ان نیمز کو مٹایا جا رہا ہے۔ ہماری جو تاریخ، ہماری جو ہسٹری، ہمارے جو بڑوں کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو چھپانے کی کوششیں ہو رہی ہے، اس کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ مسلمان اپنے زبان سے، کچھ مسلمان آج کل وہ باتیں کر رہے ہیں، کئی سالوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان سارے مسلمانوں سے، بڑوں سے بھی، بچوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، اسٹوڈنٹ سے بھی، اسکول کے ٹیچر سے بھی، کالج کے لیکچرر سے بھی، علماء سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو، ہمارے اکابرین کے قربانیوں کو ہمارے اسکول کی کتابوں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہارے نوجوانوں کو انڈیا کی ہسٹری پڑھا کر، IAS بنا کر، IPS بنا کر مسلمانوں کی تاریخ کو بچانے کی طاقت کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہم صرف اپنے زبانوں سے اگر کہیں گے کہ انڈیا میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں ملک کو آزادی دلانے کے لیے، ان لوگوں کے ناموں کو مٹانے کی کوشش ہو رہی، ہم اپنے زبان سے کہہ رہے، زبان سے کہنے سے کوئی فائدہ بھی ہے؟ سوچئے کہ زبان سے کہنے سے کوئی فائدہ ہے؟ آج بھی ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایس انڈیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، 70% مسلمان ایسے ہیں جو روزانہ $2 جن کی کمائی ہے، $2 کے اندر جن کی کمائی ہے۔ پھل بیچنے والا مسلمان، چکن کی چھوٹی سی چکن کا دکان لگانے والا مسلمان، یو پی میں جا کر دیکھو نائی کی دکان، حجام، بال کاٹنے والے 90% صرف مسلمان، کپڑے دھونے والا مسلمان، نارتھ انڈیا میں جا کر دیکھو، یہاں نیلور میں دیکھو، چھوٹے چھوٹے روزانہ 500-1000 روپیہ کمانے والے قریب 70-80% نظر آئیں گے ہم لوگوں کو مسلمان۔ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ صرف ایجوکیشن کی کمی۔ جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنے اکابرین کے قربانیوں کو بھول جاتی ہے، اس قوم کو بھی دنیا بھول جاتی ہے، اس کو بھی کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے، انڈیا کو آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے، باقی جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اتنا خون نہیں بہایا جتنا خون مسلمانوں نے انڈیا کی آزادی کے لیے بہایا ہے۔ ہندو بھائیوں کی قربانیاں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سکھ بھائیوں کی قربانیاں ہے، عیسائی بھائیوں کی قربانیاں ہیں، دلت بھائیوں کی قربانیاں ہیں، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے سارے بھائیوں کی قربانیاں ہیں، مگر اس ملک ہندوستان سے برٹش
بھاگنے کی وجہ بننے والے سب سے زیادہ کوئی ہے تو مسلمان ہے، کیونکہ سب سے پہلے برٹش کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والا ایک مسلمان، جنگ کا فتویٰ دینے والا ایک مسلمان، جس کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا اپنے مدرسے سے۔ وہ زمانے کے بڑے عالم تھے، میرے جیسے بے غیرت نہیں تھے، غیرت مند عالم تھے۔ انہوں نے دیکھا ہندوستان میں برٹش کا قبضہ ہو رہا ہے، اس برٹش کے خلاف جہاد کرنا، جنگ کرنا فرض ہے۔ ان کے فتوے کو سن کر سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے کا نام ٹیپو سلطان شہید ہے۔ اگر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا، ہمارے اکابرین اور علماء کرام کی آواز نہ ہوتی، غیرت مند علماء جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کا سلسلہ ملتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، کربلا کے میدان سے سبق حاصل کر کر ہندوستان میں برٹشوں کے خلاف آواز اٹھائے۔ اگر ان کے فتوے نہ ہوتے، ان کی آواز نہ ہوتی، ان کے بیان نہ ہوتے، ان کی دعائیں اگر نہ ہوتی تو ہندوستان آج بھی انگریزوں کے غلامی میں ہوتا، برٹش کے قبضے میں ہوتا۔ سب سے پہلے آواز دینے والے ہم تھے۔ گاندھی جی کو افریقہ سے بلا کر لانے والے ہمارے علماء تھے۔ ایک ایک گھر گھر، مسجد مسجد، علاقہ علاقہ، ایریا گھوم کر، چندہ کر کر، پیسے جمع کر کر ہندوستان کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے ہمارے علماء زیادہ ہیں۔ گاندھی جی کو وہاں سے افریقہ سے لائے تھے ہمارے علماء کرام۔ ہندوستان کو جس جس چیز کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت، مسلمانوں نے مال کی قربانی دی۔ جان کی ضرورت، مسلمانوں نے جان کی قربانیاں دی۔ جوانوں کی ضرورت، مسلمانوں نے اپنے جوانوں کو انڈیا کی ملٹری میں جوائن فرما دیا۔ اور کیا بتاؤں، سبھاش چندر بوس ہندوستان کے آزادی کے لیے پیسوں کی جب ضرورت پڑی، یوسف معرفانی کے گھر جاتے ہیں۔ یوسف معرفانی، پیسوں کی ضرورت ہے، ڈونیشن کی ضرورت ہے، انڈیا کو آزادی دلانے کے لیے، برٹش سے لڑنے کے لیے، برٹش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، جوانوں کے لیے پیسوں کی ڈونیشن کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے یوسف معرفانی کتنا چندہ دیے ہوں گے؟ کتنا چندہ دیے؟ آج اب کیرلا میں سیلاب کے ذریعے سے جو لوگ متاثر ہوئے، جن لوگوں کا نقصان ہوا، کوئی 10,000 ڈونیشن دے رہا کہ راکے میں بہت ڈونیشن دے دیا، کوئی 50,000 دے رہا تو پیپر میں ڈال رہے کہ 50,000 کو ڈونیشن دیا، کوئی 1 لاکھ روپیہ، کوئی 2 لاکھ روپیہ، کوئی 10 لاکھ روپیہ اگر دے رہا۔ ٹی وی چینلز میں، نیوز چینلز میں بتایا جا رہا کہ 10 لاکھ روپیہ ڈونیشن کیرلا کے لیے فلاں بندے نے پہنچایا۔ اب کی بات نہیں، اس زمانے میں سبھاش چندر بوس جب چندہ مانگنے کے لیے یوسف معرفانی ایک مسلمان کے گھر کو جاتے ہیں، یوسف معرفانی انہیں 1,25,00,000 روپیہ، اس زمانے کی نہیں، اس زمانے کی بات، 1,25,00,000 روپیہ یوسف معرفانی ڈونیشن دیتے ہیں ملک کے آزادی کے لیے۔ جتنی پراپرٹی ان کے پاس تھی، قریب پوری پراپرٹی ملک ہندوستان کے آزادی کے لیے وہ ملک ہندوستان کے محبت میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بڑوں کی تاریخ۔ ایک اماں بیٹھی وہاں رو رہی تھی یوسف معرفانی کے گھر میں، آنکھوں سے پانی ٹپک رہے تھے، دونوں آنکھوں سے اندھی تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ سبھاش چندر بوس نے پوچھا اماں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بیٹا میرے پاس اگر 1 کروڑ ہوتے میں بھی ڈونیشن دیتی ملک کے لیے، اس مٹھی کے لیے۔ اگر میرے پاس 1 کروڑ ہوتے میں بھی ڈونیشن دیتی، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ سبھاش چندر بوس پوچھتے ہیں کہ اماں
تم تو اندھی ہو، نابینا ہو، تمہارے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، تمہارا دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ میرا شہنواز حسین نام سے ایک لڑکا ہے، وہی میرا سہارا ہے، اکلوتا سہارا، وہی میرا دیکھ بھال کرتا ہے، وہی مجھے کھانا ملاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، میری ضرورتیں وہی پوری کرواتا ہے۔ کہا کہ اماں اگر تمہیں ملک سے محبت ہے، اپنے جوان بیٹے کو انڈین ملٹری میں جوائن کروا دینا، اس آزادی کے لڑائی کے لیے اپنے بیٹے کو مجاہد بنا کر بھیج دینا۔ وہ جو اماں تھی بغیر سوچے، بغیر لیٹ کیے سبھاش چندر بوس سے کہتی ہے کہ بیٹا میرے نوجوان بیٹے کو ہندوستان کی آزادی کے جنگ میں مجاہد بنا کر، غازی بنا کر لے کر جانا۔ بیٹا شاہنواز حسین ملک کے محبت میں اس ملک کے لیے قربانی دینے تو جا رہا ہے، واپس نہیں آنا، ملک کے مٹھی میں مل جانا، ملک کے لیے شہید ہو جانا۔ اس اماں کا اکلوتا بیٹا، اکیلا سہارا، نابینا اماں کا اکیلا سہارا بیٹا ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں شامل ہوتا ہے، اماں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جس کو آج کیپٹن شہباز کے نام سے جانتی ہے دنیا، شاہنواز کے نام سے، کیپٹن شاہنواز کے نام سے آج دنیا جانتی ہے۔ سٹیج لگا ہوا تھا، پروگرام چل رہا تھا، سامنے مجمع تھا، سبھاش چندر بوس کی نظر اس اماں کے، نابینا اماں کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ اس اماں کو سٹیج پر لاتے ہیں اور دنیا والوں سے کہتے ہیں، اے دنیا والوں، کیا تم نے بھارت ماتا کو دیکھا ہے؟ کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اور تم میں سے جو بھی بھارت ماتا کو نہیں دیکھا ہے، اس اماں کو دیکھ لینا۔ ایک اماں، ایک بیٹا اس کی سہارا، اس کا سہارا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس کی خدمت کرنے والا، اس بیٹے کو ملک کے لیے قربان کر دی تھی۔ اس اماں کو دیکھ لینا، یہی اماں بھارت کی ماتا ہے۔ ہماری قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، اور ہمارے علماء کرام 1-2 ہزار، 10,000، 20,000 نہیں، لاکھوں کے علماء کرام اس ملک ہندوستان کے لیے قربانیاں دیے۔ الہ آباد کے اطراف میں 1857 کے بعد جو جنگیں ہوئی تھی اس زمانے میں ہندوستان کی آزادی کے لیے، 1857 کے بعد الہ آباد کے علاقے میں ایک جھاڑ بھی نظر نہیں آتا تھا، ایک درخت بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اتنے لوگ شہید ہوئے کہ ان لوگوں کے قبر میں بچھانے کے لیے لکڑیوں کو کٹ کرنے کے لیے تمام درختوں کو کاٹ دیا گیا، ایک درخت نظر نہیں آتا تھا۔ اتنے درخت کاٹ دیے گئے ہمارے جنگ آزادی میں شہید ہونے والوں کو دفن کرنے کے لیے۔ یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، ہماری تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ہے کہ ملک کی محبت کی اگر بات آتی تو مسلمان علماء، محدثین، حدیث کا درس دینے والے محدثین کتاب بند کر کر حدیث کی ملک ہندوستان کی جہاد کے لیے، جنگ کے لیے میدان میں آتے تھے، اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے۔ قرآن کا تفسیر قرآن پڑھانے والے علماء قرآن کو بند کر کر ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگوں میں، میدانوں میں آیا کرتے تھے۔ اگر اس ملک کے مٹھی کے لیے ہم شہید ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری شہادت کو قبول فرمائے گا، بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمارے علماء کرام مدارس اور مساجد سے امام صاحبان، مؤذن صاحبان، مدارس کے علماء کرام باہر نکال کر میدان میں آ کر اس ملک کے، ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہوا کرتے تھے۔ اور انگریز کو معلوم تھا نا کہ سور کی چربی، سور کا گوشت، سور کا چمڑا حرام ہے، یہ مسلمان سور سے بہت دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے، سور کو قریب بھی آنے نہیں دیتا، کالے جانور کو۔ انگریز کیا کرتے تھے؟ جان بوجھ کر نفیس علماء کو، بڑے بڑے علماء کرام، اکابرین، جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے،
جن کے سینوں میں حدیث محفوظ ہے، برٹش ایسے علماء کو پکڑ کر لاتا تھا، ان لوگوں کو زندہ سور کے چمڑے میں باندھ کر سی دیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی قربانی آئے ملک کے لیے۔ آج ہماری ہسٹری کو، ہماری تاریخ کو دنیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے کالج کے سٹوڈنٹس، ہمارے کالج کے جوان، ہمارے ٹیچرز، ہمارے لیکچررز، ایسے جوانوں کو پیدا کرنا چاہیے کو پھر سے ہمارے سکول کے سلیبس میں ہمارے ہندوستان کی آزادی میں قربانی دینے والوں کے نام محفوظ کر دیں۔ ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم سسٹم بدل سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے تھے، یا اللہ مجھے وہ دولت عطا فرمانا جو تو کسی کو عطا نہیں کیا ابھی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آگے، اے سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے تمہارے لیے 3 نعمتیں بھیجی ہے، 3 چیزیں بھیجی ہے، تم جس کو چاہے لے لو۔ پوچھا کہ کیا کیا ہے؟ شہرت، دولت، علم، یہ 3 چیزیں، شہرت، دولت اور ایک کیا ہے بھائی بولو؟ علم۔ یہ 3 چیزیں ہیں، تم جو چاہے لے لو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا شہرت نہیں چاہیے، واپس لے کے جاؤ۔ دولت نہیں چاہیے، واپس لے کے جاؤ۔ علم چاہیے، یا اللہ مجھے علم عطا فرمانا۔ بادشاہت نہیں چاہیے، علم عطا فرما دینا۔ جبرائیل علیہ السلام نے شہرت سے کہا کہ شہرت آ جاؤ، ساتھ نکل جاؤ یہاں سے۔ صرف سلیمان علیہ السلام علم چاہتے ہیں۔ دولت نہیں چاہیے، صرف سلیمان علیہ السلام علم چاہتے ہیں، تم دونوں واپس چلے جاؤ۔ شہرت اور دولت یہ دونوں کہتے ہیں جبرائیل ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے، اللہ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا ہے ہم واپس نہیں جا سکتے۔ اللہ نے کہا ہے جہاں علم جائے گا، جہاں ایجوکیشن جائے گا، وہاں شہرت بھی تو اس کے پیچھے لگ جانا، دولت تو بھی اس کے پیچھے لگ جانا۔ یعنی کہ جس کے پاس علم آ گیا، ایجوکیشن آ گیا، اس کے پیچھے دولت بھی پیچھے بھاگے گی اور شہرت بھی اس کے پیچھے بھاگے گی۔ آج ہم ہمارے بچوں کو برابر کا ایجوکیشن نہیں دیتے۔ ہر کوئی انجینئر بنانا چاہتا، ہر کوئی آسانی چاہتا، ہر کوئی آسانی سے کمانے کے راستہ چاہتا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ایجوکیشن دینے کی کوشش کرے۔ اور یوٹیوب کے ذریعے سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کوشش کرے آفیسر بننے کی، کوشش کرے IAS بننے کی، کوشش کرے ڈاکٹر بننے کی، ریسرچ کرے۔ آج آپ ابھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے، ورلڈ فرسٹ میسائل مین، ابھی دیکھ لو بعد میں جمعے کے نماز کے بعد، ورلڈ فرسٹ میسائل مین اگر تم گوگل پہ سرچ کر کو دیکھو گے، سب سے پہلے ٹیپو سلطان کا نام آئے گا۔ ایک مسلمان تھا، ایک عالم دین تھا، جس کے سینے میں قرآن کی محبت تھی، جو 5 گانا نمازی تھا، جو تہجد کا پابند تھا۔ اس ہندوستان میں سب سے پہلے ریکٹ بنانے والا ٹیپو سلطان، اور ایسا ریکٹ بنایا، ایسا ریکٹ جب 1979 میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا، 1801 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو ریکٹس تھے وہ لنڈن لے گئے، اس کو ٹیسٹ کیا گیا، دیکھا گیا، اس کا ڈیزائن دیکھا گیا، سمجھ میں نہیں آیا لنڈن والوں کو۔ لنڈن میں بھی ریکٹس تھے، انگلینڈ میں بھی ریکٹس تھے، مگر انگریز برٹش ان کے کتابوں میں لکھتے ہیں ٹیپو سلطان نے جو ریکٹ بنائی ہے وہ ریکٹ 2 کلومیٹر سے زیادہ وار کرتا تھا، وہ ریکٹ 2 کلومیٹر سے زیادہ وار کرتے تھے۔ اور جو انگریز ریکٹ جو بنائے تھے اتنا دور تک وہ وار نہیں کرتے تھے، اس پہ ریسرچ کیا، 2 سال تک 3 سال تک اس کے اوپر کوششیں کی، مگر ایسا ریکٹ نہیں بنا سکے جو ریکٹ ٹیپو سلطان بنا کر گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا ایسی راکٹ ہم نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کھول کر دیکھا گیا، یہاں چنئی سے، پیرس سے کتابیں لے کر گئے لنڈن،
اس کتاب میں فتح المجاہدین کتاب کا نام ہے، پورے ڈیزائن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ان ریکٹوں کے ادھر دیے ہوئے تھے، وہ ڈیزائنز کو دیکھ کر کتاب پڑھ کر اس کے بعد انگریزوں نے ریکٹ بنائی جو 2 کلومیٹر سے زیادہ وار کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید زمانے کا عالم، زمانے کا ولی اللہ، زندگی میں ایک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، زندگی میں ایک فرض کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور اس دنیا میں اب جب جامع مسجد بنی میسور کی سری لنکا پٹنم میں، سری رنگا پٹنم کیا نام ہے اس کا، جب میسور کی جامع مسجد بنی، انہوں نے عصر کی نماز کا ٹائم، اوپننگ مسجد کی ہو رہی ہے، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے حفاظ، اس زمانے کے اولیاء سب اس مسجد میں شامل تھے۔ ٹیپو سلطان نے کہا اس مسجد کی پہلی نماز عصر کی وہ بندہ پڑھائے گا جس کے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی، جس کے زندگی میں کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہوئی۔ پورے مجمع میں سے ایک آدمی بھی سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد مجبوراً ٹیپو سلطان شہید آگے گئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے اور سارے مصلیوں سے کہنے لگے میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی راز تھی، آج وہ راز فاش ہو گیا ہے کہ میری پوری زندگی میں ایک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی اور پوری زندگی میں کبھی بھی ایک فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ زمانے کے بادشاہ تھے۔ اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ فجر کی نماز میں، ایک فجر کی نماز میں نماز پڑھ کر مصلی حضرات باہر آ رہے تھے، ایک شیر مردہ مسجد کے باہر پڑا ہوا تھا، ایک 13-14 سال کا بچہ سامنے کھڑا تھا جس کے چہرے کے اوپر پورا خون تھا۔ مصلی حضرات باہر آئے، دیکھا کون ہے لڑکا، شیر سے مقابلہ ہو گیا، بچہ جیت گیا، شیر مر گیا۔ اس کے چہرے پہ پانی مارے، دیکھا، بندوں نے کہا ہے تو خیر النساء کا بیٹا ہے۔ ایک نابینا آدمی بھی تھے مسجد میں، انہوں نے کہا کہ چلو خیر النساء کے گھر چلتے اور پوچھتے ہیں کہ تم نے اس بچے کی تربیت کیسی کی؟ 13-14 سال کا بچہ شیر سے مقابلہ ہوتا ہے، شیر مر جاتا ہے، شیر کو مار دیتا ہے، بچہ جیتتا ہے۔ اتنی جرأت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، تم نے کیسے اس بچے کی پرورش کی؟ پوری جماعت مسجد کی گئی، پوچھنے لگی، اماں کہنے لگے میں تو کوئی ایسا اسپیشل کوئی تربیت نہیں کی، نارملی کی تھی۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اماں بولی نہیں کچھ بھی نہیں، نارملی کی تھی۔ اس کے بعد جماعت واپس جانے لگی، اماں کے دل میں خیال آیا، اماں نے کہا او جماعت والو، مسجد والو، اللہ والو، ایک بات ہے کہ میرے اس بچے کو پوری زندگی کبھی بھی دودھ پلانے کا جب بھی موقع آتا میں وضو بنا کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی، بغیر وضو کے کبھی بھی میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہوں۔ شاید کہ اس وضو کی برکت ہوگی، اس سنت کی برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کے اندر اتنی جرأت اور طاقت رکھا ہے۔ آج ہمارے بچے بے غیرت کیوں بن رہے، شرابی کیوں بن رہے، جواڑی کیوں بن رہے، روڑی کیوں بن رہے، ارے گنجا پینے والے کیوں بن رہے، گنجا ہی پینے والے، یہ گلیوں میں مرڈرس کیوں بن رہے، یہ نہ گھر کے رہے، نہ گھاٹ کے رہے، نہ کسی کام کے رہے۔ آج وہ بچے بعد میں علماء کرام کے پاس، مسجدوں میں ہم جیسے لوگوں کے پاس آ گیا، حضرت دعا کرو بچہ بگڑ گیا، دعا کرو بچے کی زندگی برباد ہوگی۔ یہ سب سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ، چاڑیاں سنتے ہوئے دودھ پلاؤ، گالیاں دیتے ہوئے دودھ پلاؤ، سینما دیکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کرو، بچے ویسے ہی بگڑ جائیں گے۔ درود پڑھتے ہوئے دودھ پلاؤ، پاکی کے حالت میں وضو بنا کر دودھ پلاؤ، بچوں کی جہاں تک ہو سکے تربیت کی کوشش کرو۔ آج ہے نا کہ باپ کو فون آتا ہے، باپ بیٹے کو فون دیتا ہے، ابا فون آ رہا ہے، ابا کہتا کہ بتا دو ابا گھر میں نہیں ہے، وہ بچہ فون اٹھاتا بتاتا ابا گھر میں نہیں ہے، باہر گئے ہوئے۔ جھوٹ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور زندگی میں جو بچہ جھوٹ بولے گا اس پورے جھوٹ کا
یہ جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ باپ جو ہے بچے کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے۔ اور آج کل بچے کہتے ہیں ابا آئی فون چاہیے، گاڑی چاہیے، اور کٹنگ یہاں سے آدھے بال یہاں سے آدھے، یہ جو غیروں کے طریقے میں چاہیے۔ بچے کو اس کا جو باپ ہے تربیت نہیں کرتا، اس کو منع نہیں کرتا کہ بیٹا یہ تو حرام ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ اور آج کل داڑھی والے لوگوں کے گھروں میں بھی دیکھنے کو مل رہا، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ برتھ ڈے کا موقع آ گیا، انگریزوں کی طرح، اسلام کے دشمنوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، اسرائیلی درندے جو ہے، یہ ان کا رواج ہے جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو، انبیاء کے اولاد کو، صحابہ کے اولاد کو مسجد اقصی کے سطح میں، مسجد اقصی کے آس پاس میں جو شہید کر رہے ہیں، ان لوگوں کا رویہ اور طریقہ ہے برتھ ڈے کے موقع پہ کیک کاٹنا، یہ یہودیوں کا رواج ہے۔ آج ٹوپی اور داڑھی والے مسلمانوں کے گھر میں ہم کو دیکھنے مل رہا ہے کہ ہیپی برتھ ڈے کے نام سے کیک کٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ کتنے بے غیرت ہم بن چکے ہیں۔ اللہ کے پاس جواب کیا ہوگا ہمارا؟ میرے بھائیو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، دینی تعلیم بھی دو، دنیاوی تعلیم بھی دو، دنیا کا ایجوکیشن، دین کا ایجوکیشن۔ بچہ جب دیندار بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید ہندوستان کے سب سے پہلے میسائل مین، راکٹ بنانے والے ایک مسلمان تھے، قرآن سے محبت کرنے والے تھے۔ اور ہسٹری اٹھا کر دیکھو، اس ہندوستان میں سب سے پہلے توپ بنانے والا ظہیر الدین محمد بابر، وہ بھی ایک مسلمان تھا، قرآن سے محبت کرنے والا تھا۔ اور اس ہندوستان میں سب سے پہلے سڑک بنانے والا، سب سے پہلے سڑک بنانے والا شیر شاہ سوری تھا، وہ بھی ایک مسلمان تھا۔ اور اس ہندوستان اگنی میسائل دینے والا سب سے پہلے اے پی جے عبد الکلام، وہ بھی ایک مسلمان تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سے چاہتا ہے، رسول ہم سے چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے دنیا میں بھی آگے رہیں، دین کے کاموں میں بھی آگے رہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ اور اس دنیا میں سب سے پہلے سائنس جو ہے، آج کی بات نہیں بھائی، آج 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باتیں بتا کر گئے ہیں، سائنس کے ہیلتھی ٹپس بھی ایسے بتا کر گئے۔ طب نبوی کھول کر دیکھو، آج کے ڈاکٹرز وہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھانا کھانے کا جو طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کھانے کا حکم دیے ہیں وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پینے کا طریقہ سکھلائے ہیں، دنیا کا سب سے بہتر پانی پینے کا طریقہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جو سونے کا طریقہ سکھلا کر گئے تھے وہ سب سے بہتر سونے کا طریقہ۔ یشو نوری ابھی کچھ سال پہلے جن کو ایوارڈ ملا، سارے دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ، کیونکہ انہوں نے کینسر کی دوا، کینسر سے بچنے کا ایک طریقہ دنیا کو بتائے تھے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سال میں 30 دن بھوکے رہو، صبح سے شام تک۔ سال میں 30 دن بھوکے رہو، صبح سے شام تک۔ اگر تم بھوکے رہو گے تمہارے باڈی کے اندر کینسر نہیں بنے گا۔ اور دنیا کا سب سے بیسٹ ایوارڈ ان کو دیا گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن یہ طریقہ بتایا ہے، سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینہ تم روزہ رکھو، بھوکے رہو صبح سے شام تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فائدے تمہارے لیے اس میں رکھیں۔ آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیے تھے، قرآن میں بھی اس کا آرڈر آیا تھا۔ وہ قرآن سے ریسرچ کر ڈاکٹر یشو نوری دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ پایا۔ اگر آج ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن سے سائنس کو اگر ہم ڈھونڈیں گے، قرآن کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کا ایجوکیشن مسلمان حاصل کرے گا، اس دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ایجوکیشن کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ سب سے زیادہ علم والی کتاب اگر کسی قوم کے پاس ہے
تو وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے قوم کو ہر میدان میں، دنیا اور دین کے ہر کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to